نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس نشست میں جس مضمون کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے مومن کی زندگی۔ اس مضمون کو مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، کل حشر کے میدان میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں جھونک دو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جہنم سے بچنے والا وہ خوش نصیب میں ہی ہوں گا۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں لے جاؤ، تو اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے مجھے یہی اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بار بار پڑھنے کے لائق ہیں۔ آپ نے ان الفاظ میں مومن کی نہایت ہی دلکش موضوع اور صحیح تصویر کشی کی ہے۔ ایمان دراصل خوف اور امید کی اسی مطلوب کیفیت کا نام ہے، اور مومن کی زندگی کا اصل جوہر یہی خوف و امید کی ملی جلی کیفیت اور فکر و نظر کا یہی اعتدال ہے۔ اسی کیفیت اور اعتدال کی بدولت وہ زندگی کا پرخطر سفر سکون و نشاط کے ساتھ اس طرح طے کرتا نظر آتا ہے کہ اللہ کے قہر و غضب سے ڈرتا، لرزتا، معصیت و لغزش کی ہر جاڑی سے اپنا دامن حیات بچاتا، سمیٹتا، اور اللہ کی رحمت اور عفو و کرم کا نہ ٹوٹنے والا سہارا پکڑتا ہوا شاداں و فرحاں اپنی منزل سے ہم آغوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خوف سے لرزتے رہنا اور کسی حال میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، فکر و نظر کا یہی اعتدال ایمان کی صحیح حالت ہے، اور اس توازن کو کھونا اور افراط و تفریط میں پڑنا ہی صراط مستقیم سے بھٹکنا ہے۔ یونان میں فلسفیوں کے دو گروہ گزرے ہیں، ایک رونے والے فلسفی کہلاتے ہیں اور ایک ہنسنے والے۔ رونے والے فلسفیوں کو ہر چیز میں مایوسی اور نا امیدی نظر آتی ہے۔ کائنات کے اس پربہار باغ میں انہیں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں۔ چاند کی چاندنی اور سورج کی تابانی کے باوجود انہیں دنیا تاریک ہی تاریک نظر آتی ہے۔ وہ خاموش رہنے اور زندگی میں موت کی صورت بنا لینے ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے اور کائنات کو سنوارنے سدھارنے میں جسم و جان کی قوت کھپانا ان کے نزدیک انتہائی نادانی، اور ان نعمتوں سے محروم رہنا اور اللہ کی دنیا سے بیزار رہنا روحانی ترقی ہے۔ وہ دھرتی پر بسنے والے انسانوں کے ایسے ڈھانچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جن کے قوائے عمل سرد، دل شکستہ، چہرے غمزدہ اور روحیں افسردہ اور مایوس ہوں۔ یہ اللہ کی بھری پوری دنیا میں نفرت، بیزاری، نا امیدی اور مایوسی کے سائے میں زندگی کے دن جوں توں کر کاٹنا اپنا معراج سمجھتے ہیں۔ اس کے خلاف ہنسنے والے فلسفی کل کی فکر کے غم سے آزاد، محض کھانے پینے اور داد عیش دینے کو زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ ہر فکر سے آزاد، عیش و عشرت میں سرمست جانوروں کی طرح اچھے برے کی تمیز سے بے نیاز جس کھیت میں موقع ملے منہ ڈالتے ہیں، اور رنگین تتلی کی طرح رنگ رنگ کے پھولوں کے رس چوسے اور ذہن پر کسی ادنا فکر کا بوجھ لیے بغیر عیش و مستی میں عمر طویل کے دن گزار دیتے ہیں۔ اسلام ان دونوں انتہاؤں میں اعتدال کا نام ہے۔ اسلام
ان دونوں انتہاؤں میں اعتدال کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کو پھر سن لیجئے۔ کل حشر کے میدان میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں جھونک دو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جہنم سے بچنے والا وہ خوش نصیب میں ہی ہوں گا۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں لے جاؤ، تو اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے مجھے یہی اندیشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی اس خوف اور امید کی مطلوب کیفیت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔